اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں پہلی آسمانی کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ کون سے اصحاب تھے جن کا ذکر اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کی طرف ایک اشارہ کیا پارہ نمبر 7 سورہ انبیاء کے اندر، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہاں نقل کیا کہ تورات اور انجیل میں اپنے ازلی اور ابدی علم سے خبر دی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی وارث ہوگی۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی اس آیات مقدسہ کو تلاوت کرتے ہیں، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ اور یہ آیت پڑھ کر حضرت ابو دردہ پاک نے کہا کہ ہم ہی وہ صالحین بندے ہیں۔ فرمایا کہ زبور کے ان نسخوں سے میں واقف ہوں، حضرت ابو دردہ پاک نے کہا، جس میں 150 سورتیں، اور میں نے اس کی چوتھی سورت میں پڑھا۔ چوتھی سورت میں کیا پڑھا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے، اے داؤد سنو، اے سلیمان سنو، تمہارے بعد یہ زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو میں اس کا وارث بنا دوں گا۔ یعنی اللہ نے تورات، انجیل اور زبور کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا کہ تمہارے بعد اس زمین کا وارث میں جن کو بناؤں گا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رحمت علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کو لائے ہیں، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے باروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یمن کی طرف گیا۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، حضور علیہ السلام ابھی مبعوث نہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی مبارک بعثت سے پہلے میں یمن کی طرف گیا، اور میں ایک قبیلے کے شیخ کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے قبیلے کا راہب تھا، عالم تھا، شیخ تھا، اور پہلی آسمانی کتابوں کا وہ عالم تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کی عمر تقریباً 390 سال کے قریب تھی، یعنی 400 برس کے قریب اس عالم کی عمر تھی۔ تو اس عالم نے، اس قبیلے کے شیخ نے مجھے دیکھا تو مجھ سے سوال کیا کہ میرا خیال ہے تم حرم مکہ کے رہنے والے ہو۔ حضرت پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ میرا خیال ہے تم قریشی ہو، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش سے تھے۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے کہا ہاں۔ اس نے تیسری بار کہا کہ تم تمیمی ہو، قبیلہ تمیم سے ہو۔ میں نے کہا ہاں، میں قبیلہ تمیم سے ہوں۔ اب اس نے کہا کہ اب صرف ایک نشانی تمہاری طرف سے باقی رہ گئی جس سے میں واقف نہیں ہو سکا۔ میں نے پوچھا وہ کون سی نشانی ہے؟ تو اس راہب نے، اس شیخ نے کہا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں اٹھاؤں؟ وجہ کس لیے؟ تو اس عالم، اس راہب نے کہا کہ میں نے علم صادق میں پایا، یعنی پہلی آسمانی کتابوں میں پایا کہ حرم مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوگا،
اور اس کے دعوے نبوت میں ایک جوان اور ایک ہدیڑ عمر کا شخص مددگار ہوں گے، اور جو جوان ہوگا وہ دشمنوں کی متحد قوت کو اور ہجوم کو توڑ دے گا، کوئی خاطر میں نہیں لائے گا، اور دوسرا ادھیڑ عمر شخص گورے رنگ لاغر جسم کا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک تل ہوگا، بائیں ران پر ایک نشان ہوگا۔ تمہارا کیا حرج ہے کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھا دو؟ تمہارے ساتھ جو اوصاف میں پاتا ہوں اس میں جو پوشیدہ علامت ہے میرے علم میں اضافے کا سبب بن جائے گی، میرا علم بڑھ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا دیا، میری ناف کے اوپر ایک سیاہ تل دیکھ کر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، بلا شبہ تم وہی شخص ہو جو پیغمبر کے ساتھی بن جاؤ گے، جو اس نبی کے ساتھی بن جاؤ گے۔ یہ ہے مقام ابو بکر صدیق کہ اللہ رب العالمین نے ازل سے یہ فیصلہ فرما دیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں پہلا ساتھی جو ادھیڑ عمر کا ہوگا وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ربی بن انس روایت کرتے ہیں کہ کتب سابق میں یعنی پہلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے، جہاں بھی گرتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کا قدم جہاں بھی پڑا برکت ہی برکت ہوئی، جس جگہ پہ گئے برکت ہی برکت ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ازل سے آپ کے دل کو حبیب علیہ السلام کی محبت کے لیے منتخب کر لیا، آپ کو نبی علیہ السلام کا صاحب منتخب کر لیا، نبی علیہ السلام کا ساتھی منتخب کر لیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں اسی لیے جو پہلی آسمانی کتابوں کے علماء اور راہب تھے، شیخ تھے، وہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ وہی ہے جو اس نبی کا ساتھی بن جائے گا۔